بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. Dear students, welcome to the first lecture of MA Economics Part 2 subject Research and Methodology. روبینہ کرن میرا نام ہے. میرا تعارف تو ظاہر ہے آپ کے ساتھ ہے کیونکہ پارٹ 1 میں ہم نے آپ کو جو کورسز ساتھ میں پڑھے. تو ابھی جو میں آپ کو کورس پڑھاؤں گی وہ تحقیقی طریقہ کار یا ریسرچ اینڈ میتھڈالوجی ہے. اردو میں اگر اسٹوڈنٹس پڑھنا چاہ رہے ہیں جو ان کے لیے بک ہے تحقیقی طریقہ کار اور اس کے رائٹر ہیں پروفیسر صفدر علی. ٹھیک ہے. اور جو انگلش کے اسٹوڈنٹس اگر کوئی ہوں گے تو وہ پھر مجھے ان باکس کریں گے واٹس ایپ گروپ پہ کہ بھئی وہ انگلش میں پڑھنا چاہتے ہیں کتنے اسٹوڈنٹس ہیں, پھر میں اس کے حساب سے ان کو جو ہے وہ بک کرنے میں سجیسٹ کر دوں گی. اچھا اسٹوڈنٹس, یہ جو آپ کا پیپر ہے یہ 50 مارکس کا پیپر ہے اور اس میں آپ کو 3 کویسچن اٹیمپٹ کرنے ہوتے ہیں 17 مارکس ایچ. ٹھیک ہے. سم ٹائمز ایسے ہوتا ہے کہ 2 17 کے اور ایک 16 کا ہو جاتا ہے. تو اسی حساب سے ہم اپنا کورس کنٹینٹ جو ہے وہ اس کا فالو کریں گے. فرسٹ آف آل آج میں انٹروڈکٹری لیکچر میں آپ کو جسٹ یہ انٹروڈکشن دینا چاہوں گی کہ تحقیق کی طریقے کہتے ہیں. تحقیق کی طریقہ کار کی طرف ہم جاتے ہیں تو ریسرچ بیسیکلی ہے کیا, یعنی تحقیق کیا ہے. جب ہم اپنی زندگی میں مختلف حالات و واقعات پہ نظر ڈالتے ہیں تو ہمارے ذہنوں میں مختلف سوالات اٹھتے ہیں, چاہے وہ کوئی بھی واقعہ ہو, اچھا برا یا جو بھی ہے, اس کے بارے میں جاننا انسان کی فطرت میں شامل ہے کہ وہ جاننا چاہتا ہے تجسس سے کہ یہ اس کی وجوہات یا اسباب کیا ہیں اور اس کے نتائج کے درمیان تعلق کیا ہے. بیسیکلی ہم سب جو یہ کرتے ہیں یہ مطلب وہ بھی انفارملی ریسرچ یا تحقیق کے معنوں میں ہی آتا ہے. ٹھیک ہے. فارملی اگر ہم ویسے لفظی معنوں میں جائیں تو تحقیق کے لیے جو انگریزی میں لفظ استعمال ہوتا ہے وہ ہے ریسرچ. ٹھیک ہے. ریسرچ. اب ریسرچ جو ہے اس کے معنی بیسیکلی ہیں کیا کہ آپ تفتیش کر رہے ہیں, کھوج لگا رہے ہیں, تجزیاتی تحقیق کر رہے ہیں. ٹھیک ہے. تو جو بندہ یہ کام کر رہا ہوتا ہے اس کو ہم ریسرچر کہتے ہیں. ٹھیک ہے. اور اردو میں ہم اس کو محقق کہتے ہیں. اب جب آپ اس کے لفظ پہ غور کریں تو یہ ریسرچ جو ہے ہمیں 2 الفاظ کا مجموعہ نظر آتا ہے. ٹھیک ہے. ری اور سرچ. ری جو ہے وہ ہم دوبارہ کے لیے استعمال کرتے ہیں انگریزی میں, اور سرچ کا مطلب جو ہے وہ کھوج لگانا ہے. تو لفظی معنی اگر ہم دیکھیں تو اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ اس کا مطلب دوبارہ کھوج لگانا بنتا ہے یا تلاش کرنا ہوتا ہے. تو اگر ہم اس کے اوپر غور کریں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم کسی چیز کو گہرائی کے ساتھ اس کو حقائق کے ساتھ تلاش کریں تو پھر اس کو ہم ریسرچ کہتے ہیں. اردو زبان میں اس کا لیے لفظ تحقیق استعمال ہوتا ہے. تحقیق کا لفظ جب استعمال ہو رہا ہے تو یہ ایک عربی زبان کے لفظ جو ہے وہ حق سے معنی ہے, جس کے مطلب ہیں کھرے کھوٹے کی پہچان کرنا, چھان بین کرنا یا کسی امر کی تصدیق کرنا. یعنی اگر کوئی بات کہی جا رہی ہے یا دعویٰ کیا جا رہا ہے تو اس کی تصدیق کو ہم تحقیق کا نام دیتے ہیں. یہ تو تھی اس کی لفظی اور بیسک ڈیفینیشن. اب ہم چلتے ہیں اس کی جو ماہرین مختلف ہیں انہوں نے تحقیق کی جو ڈیفینیشن بیان کی ہیں. یہاں پہ اگر آپ دیکھیں تو تحقیق کے بارے میں جو ماہرین کا خیال ہے اس میں مختلف ماہرین نے اس کی ڈیفینیشن بیان کی. اب جیسے آپ بیٹھنے کی تعریف دیکھتے ہیں یہاں پہ لکھی ہوئی ہے کہ تحقیق سوچ و بچار کا ایک منظم طریقہ کار ہے تحقیق سوچ بچار کا ایک منظم طریقہ کار ہے جو مخصوص حالات یا طریقہ کار سے کام لے کر کسی مسئلے کا مناسب حل نکالتی ہے جو معمولی ذریعے سے حاصل نہ ہو پائے, یا کسی مسئلے سے آغاز کرتی ہے اور حقائق جمع کرتی ہے, ناقدانہ طور پر ان کا تجزیہ کرتی ہے
اور اصل شہادت کی بنیاد پر فیصلوں تک پہنچتی ہے۔ اب اگر میں اس تعریف کے اوپر جو مختلف اس کے اندر جو یوز ہوئے ہیں، ٹرمز یوز ہوئی ہیں، ان کے اوپر اگر ہم غور کریں تو سب سے پہلی بات کیا کہی گئی ہے یہاں پہ؟ منظم طریقہ کار۔ اب دیکھیے تحقیق کی بات میں نے ویسے کی تھی کہ لوگ بھی تو اس طرح سے مطلب چیزوں کی انویسٹیگیشن نارملی کرتے ہیں، عام انسان کی فطرت میں جیسے ہوتا ہے، لیکن یہاں پہ جب ہم تحقیق کی بات کر رہے ہیں، ریسرچ، تو وہ ایک منظم طریقہ کار ہے، یعنی آرگنائزڈ پروسیجر ہے جو مخصوص آلات یا طریقہ کار سے کام لے۔ اس کے لیے ہم پراپر ایک فریم ورک ڈیفائن کرتے ہیں، یعنی پورا ایک طریقہ کار وضع کرتے ہیں۔ اور یہ کیوں کیا جاتا ہے؟ کسی مسئلے کا مناسب حل نکالنے کے لیے، جو بھی پرابلم آپ کے سامنے ہو آپ اس کو ریزالو کرتے ہیں، ٹھیک ہے؟ اور یہ معمولی ذریعوں سے اس کا حل حاصل نہیں ہو پاتا۔ اب مثال کے طور پہ اگر ہم دیکھتے ہیں کہ کسی ملک کے اندر غربت کی جو ہے وہ پرابلم ہے، ایشو ہے، اور بے روزگاری کا ایشو ہے، یا اسی طرح سے اوور پاپولیشن کا ایشو ہے، ٹھیک ہے، تو یا انفلیشن کا ایشو ہے، تو یہ سارے ایشوز جو ہیں، what are the reasons behind these issues and how they affect economy of a country، تو اس کو اگر ہم دیکھنا چاہیں گے پراپر وے میں، آرگنائزڈ وے میں، تو وہ ہم ریسرچ کے تھرو ان کے جو ریزنز ہیں وہ بھی فائنڈ آؤٹ کرتے ہیں اور اس کے سولوشنز بھی سجیسٹ کرتے ہیں، ٹھیک ہے؟ تو اسٹارٹ کہاں سے ہوتا ہے؟ اس کا آغاز کہاں سے ہوتا ہے؟ پرابلم اسٹیٹمنٹ سے، یعنی سب سے پہلے ہم ایک پرابلم چوز کرتے ہیں، اس کو ڈیفائن کرتے ہیں، اور اس کے بعد اس کے بارے میں حقائق جمع کرتے ہیں، ٹھیک ہے؟ اور ان حقائق کو پھر انالائز کیا جاتا ہے، تجزیہ کیا جاتا ہے، اور پھر جو ہمارے پاس فیکٹس جمع ہوتے ہیں، حقائق جمع ہوتے ہیں، اس کی بنیاد پہ ہم اس کے سولوشنز یعنی اس کا جو رزلٹ ہے وہ ظاہر کر دیتے ہیں، ٹھیک ہے؟ اگر ہم ایک اور ڈیفینیشن دیکھیں یہاں پہ، کرافورڈ کی ایک ڈیفینیشن ہے، یہاں پہ دی ہوئی، ٹھیک ہے؟ The research is a systematic and refined technique of thinking employing specialized tools, instruments and procedures in order to obtain more adequate solution of a problem than would be possible through ordinary means. It starts with a problem, collects the data or facts, analyze them and critically analyze them critically and reaches decisions based on the actual evidence۔ یہاں پہ اب جو ساری ہے وہی ڈیفینیشن ہے جو ابھی میں نے آپ کو اردو میں بتائی تھی، اسی کو انگلش میں انہوں نے ایک طرح سے ڈیفائن کر دیا، ٹھیک ہے؟ اسی طرح سے مختلف جو ہمارے پاس ہیں ماہرین معاشیات، انہوں نے اس کی ڈیفینیشن ہمیں دی ہوئی ہے۔ اچھا، یہاں پہ اب ایک اور ڈیفینیشن ہے، جیسا کہ ڈاکٹر عبدالرشید صاحب نے وضاحت کی ہوئی ہے، ٹھیک ہے؟ اگر ہم یہاں پہ دیکھیں تو انہوں نے کیا کہا ہے؟ تحقیق کی ابتدا ایک واضح مقصد سے ہوتی ہے، پورے عمل کا رخ واضح طور پر اس مقصد کی طرف رہتا ہے، مواد جمع کریں، تجزیہ کرنے، درجہ بندی کرنے کے عمل سب اس مقصد کے تابع ہیں۔ مختصراً تحقیق ایک ایسا طریقہ کار ہے جس کے ذریعے انسان مسائل کو حل کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ اب یہاں پہ اگر آپ دیکھیں تو انہوں نے بھی اسی طرح سے ڈیفائن کیا ہے کہ ابتدا ایک واضح مقصد سے ہوتی ہے، یعنی یہاں پہ آپ ایک آبجیکٹیو ہوتا ہے آپ کا، جیسے میں نے بھی مثال دی کہ آپ دیکھنا چاہتے ہیں کہ ملک میں بے روزگاری کی کیا وجوہات ہیں، تو یہ آپ کا ایک آبجیکٹیو ہوگا، ٹھیک ہے؟ تو اب آپ کا جو تحقیق کا فریم ورک ہے یا پورا پروسیجر ہے وہ اسی مقصد کی طرف جو ہے وہ اپنا رخ رکھے گا، یعنی اسی کو آپ بیس بنا کے اپنا سارا کام کریں گے، یعنی آپ ڈیٹا جو ہے وہ اسی کے بارے میں اکٹھا کریں گے، فیکٹس کے بارے میں اس کا انالیسس اسی طرح سے کریں گے، پھر اس کے جو ریزلٹس آئیں گے یعنی اس کے جو ریزلٹ ڈیٹا آ رہا ہے اس کی درجہ بندی اسی طرح کریں گے، تو وہ سارے اس آبجیکٹیو کے اکارڈنگ آپ کرتے ہیں۔ تو لہٰذا مختصراً ہم کیا کہہ سکتے ہیں، اگر انسان جو ہے وہ اپنے مسائل کو حل کرنے کی ایک منظم کوشش کرتا ہے، اس کو ہم تحقیق کا نام دیتے ہیں، ٹھیک ہے؟
اچھا جی، ایک اور ڈیفینیشن ہے جو کہ آپ کی بک میں دی گئی ہے، وہ انٹرنیشنل جو ایجوکیشن ڈکشنری ہے اس کے اندر دی گئی ہے، اور وہ یہ ہے کہ تحقیق کسی شے کے بارے میں حقائق کا مجموعہ ہے، ٹھیک ہے، اسی کو آگے ہم مزید مطلب ڈیفائن کر کے بتا رہے ہیں۔ اگر ہم اس کو ایک کمپریہنسو وے میں بیان کریں تو تحقیق کیا ہے؟ تحقیق شے کے بارے میں حقائق کا مجموعہ ہے، یہ ایک ذہنی عمل ہے جس میں انسان اپنے ادراک و فہم، ذاتی تجربات سے کسی شے کی حقیقت کا تنقیدی جائزہ لیتا ہے اور پھر اس کی تصدیق یا تردید کر دیتا ہے۔ یعنی کسی نے اگر کوئی مفروضہ قائم کیا ہے، کوئی بات ظاہر کی ہے، مطلب کوئی فیکٹ ظاہر کیا ہے، تو اس کے بارے میں آپ پہلے ایسے ہی اس کو نہیں قبول کرتے، بلکہ اس کے بارے میں معلومات اکٹھی کرتے ہیں، اس کو جانچتے ہیں، اس کا تنقیدی جائزہ لیتے ہیں اور اس کے بعد حقائق کی روشنی میں اس کو ایکسیپٹ یا ریجیکٹ کرتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو یہ سارا پروسیجر کیا کہلاتا ہے؟ تحقیق کہلاتا ہے۔ اب یہ ایک ایسا طرز مطالعہ ہے جس میں شے کے بارے میں موتیات یا مواد پر اس کو پرکھا جاتا ہے۔ موتیات یا مواد کیا ہے؟ وہ ڈیٹا یا فیکٹس یا حقائق جو آپ اکٹھے کرتے ہیں، ٹھیک ہے، اور آپ اس پہ تنقیدی جائزہ لیتے ہیں۔ تنقیدی جائزہ کیا ہوتا ہے کہ ہم اس کی پازیٹیوز اور نیگیٹیوز، مثبت اور منفی پہلو سب دیکھتے ہیں۔ اس میں صرف ہم جانبداری سے کام نہیں کرتے بلکہ غیر جانبداری سے کام کرتے ہیں کہ ہم حقائق کو پورا کا پورا سامنے رکھتے ہیں اور اس کے مطابق فیصلہ لیتے ہیں، اپنی ذاتی رائے کو اس پہ اثر انداز نہیں ہونے دیتے، ٹھیک ہے۔ تو اگر ذاتی رائے پہ اثر انداز ہو جائے یا وہ جانبداری کا مظاہرہ ہو تو پھر ایسی تحقیق جو ہے وہ معتبر نہیں ہوتی، یعنی اس تحقیق کو آپ ویلڈ قرار نہیں دے سکتے، ٹھیک ہے۔ تو جو بھی چیز ہے اس کے بارے میں آپ کوسچنس جو ہیں وہ اپنے ترتیب دے لیتے ہیں تنقیدی جائزے میں، اور پھر اس کے پازیٹیو نیگیٹیوز دیکھ کے اس کے بعد اس کا فیصلہ کرتے ہیں کہ کس طرح سے حقائق تک آپ اپنے پہنچتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو اسٹوڈنٹس، یہ ابھی جو میں نے آپ کو انٹروڈکٹری لیکچر دیا، اس میں آپ کو میں نے یہ بتانے کی کوشش کی کہ یہاں ہمارے جو سبجیکٹ ہے اس کا مقصد کیا ہے، ٹھیک ہے۔ اس میں آپ بنیادی طور پہ تحقیق کے بارے میں جو بنیادی اس کی خصوصیات وغیرہ ہیں وہ پڑھیں گے، تحقیقی طریقہ کار کو پڑھیں گے، اس میں آپ کس طرح سے تحقیق کی جاتی ہے اس کے مختلف طریقے دیکھیں گے، ٹھیک ہے۔ تو یہ چیزیں ہم کرتے رہیں گے۔ ایسا ہے کہ یہ لیکچر جو ہیں یہ آپ کے ڈیلی بیسس پہ اپلوڈ ہوں گے یوٹیوب پہ، اور آپ اس کا لنک جو ہے میں واٹس ایپ کے گروپ پر جو ہے وہ شیئر کر دیا کروں گی، اور پھر آپ لوگ جو ہیں وہ اس کو ویو کریں گے۔ اس میں سے اگر کوسچنس ہیں تو آپ ٹیکسٹ میسیج یا وائس میسیج کے ذریعے آپ مجھ سے پوچھ سکتے ہیں۔ کالج ٹائمنگ میں آپ مجھے واٹس ایپ پر یہ جو 8 سے 2 کے درمیان یہ کریں گے، ٹھیک ہے۔ تو انشاءاللہ اچھی کوشش ہوگی، آپ لوگوں کی کنٹریبیوشن سے ہم اس کورس کو اچھے طریقے سے لے کر چلیں گے، اور ظاہر ہے ان حالات میں جو اسٹڈیز کا جو آپ کا لاس ہو رہا ہے اس کو روکنے کے لیے یہ اقدامات کیے گئے ہیں، تو آپ کی اس کے اندر پارٹیسپیشن اور آپ لوگوں کی سپورٹ جو ہے وہ اس کی مدد سے ہی یہ کام پورا ہو سکتا ہے، ٹھیک ہے۔ اللہ حافظ۔